अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ले जी, बड़े फैसले हो गए हैं। आइनी तरामीम के हवाले से धमाका खेज पेशरफ्त हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब सब सेम पेज पर आ चुके हैं। क्या तफसीलात हैं, कब ये तरामीम होंगी, उन तरामीम में है क्या, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ हम अभी शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले मेरे ख्याल है हम आपके साथ वो डिटेल शेयर कर लेते हैं जो कि आज पार्लिमानी कमेटी में सामने आई हैं, वो भी आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको अंदरूनी रिपोर्ट भी देंगे, जिसे कहते हैं ना मुखबर खास की रिपोर्ट, वो भी देंगे। सूरत हाल ये है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना मुसवदा पेश कर दिया था पार्लिमानी कमेटी में। आज जनाब जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसने भी अपना मुकदमा पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिया है, जो मुसवदा है वो पेश कर दिया है। और उस पर गौर के लिए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में ज़ैली कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसका इजलास जो है वो जनाब कल इतवार के रोज़ होगा। और उसमें उसके बाद जो है पार्लिमानी कमेटी की जो खुसूसी कमेटी है पार्लिमानी, उसका आइंदा इजलास जो है वो पीर के रोज़ होगा और दोपहर 3:30 बजे होगा। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि हुकूमत आपको बिज़ी दिखाई दे रही है ये जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में। और शायद पीटीआई वालों का ये ख्याल था या जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं उनके साथ, उनका भी ख्याल था कि शायद ये अभी इसके बाद मामला होगा, लेकिन पेशरफ़्त जनाब इसी दौरान होगी। आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने और जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वो सज्जी दिखाकर खबी मार दी है। और अब ये 3:30 बजे पीर के दिन इस पार्लिमानी कमेटी का दोबारा इजलास होगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मुसवदा जो है वो इस आइनी तरमीम के हवाले से नहीं दिया गया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती मुसवदे पर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और पीपल्स पार्टी के माबैन जो मुज़ाकरात हैं वो जरदारी हाउस में हुए हैं। और हुकूमती मुसवदे में भी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है, जो कि न सिर्फ वफाक बल्कि चारों सूबों में भी कायम होंगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास जो है उसकी सदारत जो है वो आज सईद खुर्शीद शाह ने की, और उसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे और कमेटी के दीगर अरकान भी थे। जबकि वीडियो लिंक पर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर भी मौजूद थे। जबकि इजलास के अंदर जो है वहाँ पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी मौजूद थे। ज़राए का ये कहना है कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम ने और हुकूमत ने अपने आइनी मुसवदे पेश कर दिए हैं, जिन पर मुशावरत जारी है। और जो है हुकूमती मुसवदे में तजवीज़ किया गया कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी, जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रर कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट और जो वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा इस तकर्रर के लिए। और आइनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, और जिसके सरबराह चीफ जस्टिस होंगे वफाकी आइनी अदालत के। और कमीशन में आइनी अदालत के जो 5 सीनियर 3 जजेस वो भी मेंबर होंगे। उसके अलावा जो है वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट कमीशन का हिस्सा होंगे, जिसमें 2 रुकन सेनेट से होंगे और 2 रुकन कौमी असम्बली से होंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए जो है वो कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर 3 जज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। और वफाकी आइनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, जबकि उम्र की बलाई हद 68 साल होगी। इसमें समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और मुसवदे में मज़ीद जो चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे, और हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में मुतलका चीफ जस्टिस और सीनियर 3 जजेस शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए सूबाई वज़ीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी, अब यानी कि मुद्दत तय हो गई है।
اور وفاقی آئینی عدالت کے باقی ممبران کا جو تقرر ہے یعنی کہ چیف جسٹس کے بعد وہ بھی صدر مملکت چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے، اور جج کی کم از کم عمر 40 سال اور 3 سالہ عدالت کا اور 10 سالہ وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا، اور جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی۔ کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا، اور چاروں صوبائی آئینی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت میں دائر ہو سکے گی، یعنی کہ سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر بھی 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اصل آپ کو گیم نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا، اور جج کی اہلیت رکھنے والے شخص کے نام پر مشاورت کے بعد وزیر اعظم معاملہ صدر کو بھجوائیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو میں یہ جو آپ نے آخری چیز سنی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کا تقرر بھی اب وہ پہلے نہیں ہوگا کہ اس کا نمبر ہے، اب اس کا نمبر ہے، اس کا نمبر ہے، کیونکہ بھائی وہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت سارے نمبر لگا کر لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، تو اب وہ اگر انہی لوگوں نے چلنا ہے تو پھر مطلب ملک کا بیڑا ہی کر کے مطلب اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جنہوں نے وہ بنایا تھا سارا سیٹ اپ، جنہوں نے ساری وہ جو مہرے رکھے تھے اپنے تو اگر وہ انہوں نے اسی طرح چلنا ہے تو پھر تو وہ عدالت جو ہے وہ انصاف کے بجائے تحریک انصاف ہی کی عدالت رہ جائے گی۔ تو اب یہ نہیں ہوگا جناب، اب یہ ہوگا کہ اب پرائم منسٹر اس حوالے سے بااختیار ہو گیا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو جائے گی، اور جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے نام بھیجے جائیں گے، ان میں سے پرائم منسٹر اس کو چوز کرے گا اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دیں گے۔ اب جناب سچویشن یہ ہے کہ اس ساری کہانی میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی گیم ہو گئی ہے اوور، اور وہ چیف جسٹس کے جو معاملہ تھا اس سے باہر ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی بڑی باتیں اور تھی کہ جناب ابھی تک چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے، اتنے دن رہ گئے۔ اب ایون کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ان کا جو الوداعی شائعہ لینے سے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جو الوداعی جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس کی ڈیٹ بھی آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو لیکن نئے چیف جسٹس کا تقرر نامہ ابھی تک جاری نہیں ہوا تھا، جبکہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب تھے تو میرا خیال ہے تقریباً 2.5 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ تو یہ جناب معاملات بڑے جو گڑبڑ تھے تو وہ اب معاملہ ہو گیا ہے بالکل کلیئر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے چیف جسٹس، پرائم منسٹر ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کے اوپر۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کسی اور کا کو چنیں گے اور کسی اور کی سفارش کی جائے گی جو خصوصی کمیٹی ہوگی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے، ممکن ہے جسٹس منصور علی شاہ کوئی جو ہے وہ چن لیا جائے۔ تو جو ایک ہم نے دیکھا تھا کہ ایک افراتفری بچی تھی، ایک ہڑبڑ مچی تھی، ایک ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، اس ہڑبونگ کے تحت مخصوص نشستوں کے اچانک جناب وہ فیصلے دیے گئے، اور وہ بالکل گھر بیٹھی پارٹی کو جو جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جو کسی عدالت میں سیٹیں مانگنے نہیں تھی گئی، وہ مدعی کوئی اور تھا، جو مدعا علیہ تھا وہ کوئی اور تھا، تو جناب پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب وہ جو بیٹھی ہے پارٹی اس کو دے دیں ساری سیٹیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوا تھا چیف جسٹس شپ کے لیے تھا، یہی دکھایا گیا تھا، اور اس بینچ میں آپ وہ دیکھیں کہ مطلب 5 یا 6 تو ایسے ججز تھے جو اس پرانے سسٹم کے تحت کیو میں تھے چیف جسٹس کی، تو ویسے تو خیر ان کو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تھے، اور انہوں نے پھر اس طرح بھی کیا کہ جو چیز آئین میں نہیں تھی وہ بھی انہوں نے تحریر کر دی کہ 15 دن بھی دے دیں، سیٹیں بھی سارے ان کو دے دیں، اور بڑا کچھ ہوا اس کے بعد۔ لیکن پھر اب معاملات جو ہے وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ بھائی جان پھر بالادستی جو ہے وہ پارلیمان کی ہی ہوگی۔ تو یہ جو منصور علی شاہ صاحب ویسے بطور جج ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، بڑے قانون کو سمجھنے والے آدمی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، پریشر سے مراد ان کو یہ نہیں تھا کہ باہر کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے، وہ شاید اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جو دیگر لوگ ہیں جو عمران خان کے بقول ان کے جج ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو خان صاحب سے سیکھتے ہیں، اور جب یہ چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ان کو بڑے جناب وہ پوچھتے تھے ویڈیو لنک پہ بھی آپ نے میرا آرڈر نہیں پڑھا، تو اس طرح کے لوگوں کے پھر وہ کہنے میں آگے منصور علی شاہ صاحب اور پھر
آخری وقت پہ جو آ کے ان کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ میں چلا گیا۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس کون ہوگا، جو عمر کی حد بڑھنے کی بات ہے نا 68 سال کی گئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوشش یہی ہوگی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی چیف جسٹس لگے۔ البتہ جو دیگر سارے فریق ہیں وہ خصوصاً مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور جو دیگر ان کے اتحادی ہیں، وہ ہو سکتا ہے باہمی مشاورت سے کسی اور نام پہ متفق ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب آئینی عدالت بھی بنے گی اور اب جو آئین سے متعلقہ چیزیں ہوں گی وہ انہی عدالتوں میں جائیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ اپنا سارا کام دھام چھوڑ کے جو ہے وہ آئینی کیس کو سننے شروع کر دے گی۔ وہ ملک کے اندر جو نہیں ہے وہ ہزاروں لوگ جو جیلوں کے اندر پڑے اپنی اپیلوں کے فیصلوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سارا اس کو روکنے کے لیے جتنی گیم چلائی گئی تھی، وہ گیم جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اس گیم کا بھی اور ان گیمرز کا بھی۔ اب یہ سارا کچھ ہوا کیسے ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب جو جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین چل رہے تھے پس پردہ مذاکرات، خفیہ مذاکرات، اس میں انتہائی تیزی کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آج یہ ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں اور جو پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا مسودہ سامنے آ گیا تو گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل این کی، ان کو تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، جیسی چیزیں ان کی ہیں وہ ایسی ہیں۔ تو اب یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب 17 یا 18 تاریخ کو اجلاس الگ الگ بلایا جائے گا، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور اس اجلاس کے اندر یہ ترامیم جو ہیں یہ منظور کر لی جائیں گی۔ اور اب معاملات تو طے پا گئے ان تینوں بڑی جماعتوں میں جو اس وقت ہیں، اور جو ہے یہ منصور علی شاہ صاحب کے اوپر تک اٹ گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے بغیر ہی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نمبر شمبر پورے ہو گئے ہیں، اور اس پہ جو ہے ابھی جب یہ بلاغ ختم ہوگا تو آپ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو بھی سن سکیں گے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر اور جو ہے عمر ایوب صاحب، ان کی بھی گفتگو سن سکیں گے۔ لیکن بھائی جان اسے کہتے ہیں کم پہ گیا ہے، سجی دکھا کے کھبی مار دی گئی ہے۔ جسٹس منصور بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی بھی آؤٹ ہو گئی ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب نے بیٹھ کے جو کہتے ہیں کام ڈال دیا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دیکھیے اس وقت تک بڑا سموتھلی معاملات آگے چل رہے ہیں۔ ایک مسودہ حکومت کی طرف سے آ چکا ہے، ایک مسودہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ چکا ہے، آج ایک ڈرافٹ جو ہے وہ جے یو آئی نے بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو ابھی تک صرف ایک جماعت کی طرف سے ہمیں کوئی ان رائٹنگ پروپوزلز نہیں آئی، اور وہ ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے نہ تو کوئی مسودہ بھی دیا ہے، نہ جو مسودات تقسیم ہوئے ہیں ان پہ اپنے کومنٹس دیے ہیں ابھی تک۔ تو آج جو کمیٹی بنی ہے اس میں 2 ارکان ہیں ان کے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اور علی ظفر صاحب ہیں، دونوں وکلاء ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ باقی لوگوں سے مل کے ان تینوں چاروں مسودات کو وہ دیکھیں گے اور اپنے کومنٹس دیں گے، اور اگر اپنا بھی کمیٹی نے بڑے کھلے دل سے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا بھی کوئی مسودہ دینا ہے تو وہ فوراً دے دیں ہمیں، اور اگر ان تینوں مسودات پہ آپ کو کوئی اختلاف ہے یا کوئی بہتری چاہتے ہیں، امینڈمنٹ چاہتے ہیں، تو وہ بھی سجیسٹ کر دیں۔ تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2 دن دیے ہیں چیئرمین صاحب نے کہ 2 دنوں کے اندر یہ کمیٹی جو سب کمیٹی بنی ہے اس کو دیکھیں گے وزیر قانون اعظم وزیر طارر صاحب، تو وہ اپنی پروپوزلز دے دیں، اور اس کے بعد پھر کسی بڑی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا اور اس میں مسودے کو حتمی شکل دی۔ سر کتنے رکنی ارکان کمیٹی میں؟ اس میں کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، اس میں اعظم وزیر طارڑ ہیں، اس میں 2 ارکان ہم نے لے لیے ہیں پی ٹی آئی کے، اور شاید 1-2 اور جو وکلاء ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وکالت کا، موسٹلی وہی لوگ آئے ہیں اس میں۔ سر دوبارہ اجلاس بڑی جو اب آج کمیٹی تھی، اس کا دوبارہ اجلاس کب ہوگا؟ اس کا غالباً 16 کو ہوگا، غالباً ابھی طے نہیں ہوا۔ سر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 2 دنوں کے بعد ہم ایک بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں جب ذیلی کمیٹی اپنی سفارشات دے گی تو؟ دیکھیں اب معاملات بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھے ہیں، جو ہم نے دیکھے ہیں تینوں جو مسودات ہیں ان میں کوئی بہت بنیادی ان پرنسپل ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ مثلاً یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر ہونی ہے تو مولانا کی جماعت کا خیال یہ ہے کہ جی کورٹ کے بجائے یہ بینچ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن ججوں کی جو
तकर्री का प्रोसेस है उसमें मुझे कम से कम डिफरेंस नज़र आया है, क्योंकि सारे ही एग्रीड हैं कि 2018 में जो हमने 18वीं तरमीम जो हमने तय किया था 2010 में, हमें उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। सर तो पीटीआई को किन बातों पे इख्तिलाफ है? वो पीटीआई तो इख्तलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे भी कर रही है और चीज़ों भी कर रही है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनके और भी बहुत से निकात हैं, मुनासिब नहीं लगता कि चूँकि इनके बड़ा सारी गुफ्तगू होती है तो वो बयान की जाए, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पेशकश की गई है कि आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। आप पॉजिटिवली अपनी सजेशंस लेके आएँ, क्योंकि मामला किसी सियासी, आज ये बड़ी खुल के चेयरमैन ने भी बात की है कि ये सियासी नौयत का मामला ही नहीं है, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती का है मामला, और पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, पावरफुल होगी, आइन के मुताबिक काम करेगी, तो वो सारी जमातों के लिए, क्योंकि आज एक जमात की हुकूमत है, कल किसी और की होगी, तो एक्सेसेस जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए, पर्टिकुलरली जुडिशरी की तरफ से जो ड्राफ्ट है इसकी काफ़ी भी मिली है, JUI की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अब सर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी कि 17 की बाद की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बात कहता चलूँ कि ये हुकूमत का ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है, और ये अभी ड्राफ्ट्स अपने देख रहे हैं, आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। मसवदा इनके पास कुछ नहीं है, मसवदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी किधर ख़राब हुई होगी, अभी तक किसको नहीं मिला। ये हालात है सितम ज़रीफ़ है। और मैं ऐड करता चलूँ, ये कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए, और वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह।